اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللہ الرحمن الرحیم قدر میں شکر گزار ہوں تمام مومنین کا شاباش ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھا مجھے اس سارے خیر میں شریک دعوت کی کچھ گزارشات پہلے مومنین کا حق پہلے ہے اور اس کا آغاز جناب ریاض ہے کہ اہل خانہ کی بہن سے ہے کہ مریضہ ہے جو شدید بیمار ہے دعا فرمائیے پروردگار صحت عاجلہ و کاملہ. دوسری دعا کے لیے مجھے کہا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ ان مجالس کے دوران مومنین و مومنات میں مختلف اوقات میں قرآن مجید کی خصوصیت کے ساتھ شہدا کے لیے تلاوت کرنی ہے. دعا فرمائیے وہ تمام لوگ جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شہدا کے لیے کی ہے پروردگار نے شہیدوں کے اور شہید کربلا کے توسط سے جنت اعلیٰ مقام دیا. تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ مجلس الحمدللہ اپنے دوسرے سال کی منازل میں سفر کر رہی ہے اور دل میں دعاؤں کے چراغ پوری طرح سے روشنی دینے لگتے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں کہ ان مجالس کا انتظام چراغ نوجوانوں کے کاندھوں پر ہے اور وہ بحسن خوبی اپنے فرائض پر انجام دے رہے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیے کہ اللہ علی عمار عادل اور جتنے ہمارے نوجوان ہیں پروردگار ان کے جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے اس وقت چل رہے ہیں مستقبل میں چلیں گے اللہ ان کو ضرور اور توفیق دونوں عطا فرمائے. یہ کچھ گزارشات ہیں. یہ مجلس شہید کے لیے ہے اور اس شہید کے علاوہ ملت جعفریہ کے شہداء کے لیے ہے. یقیناً شہداء کو علم ہو جاتا ہے کہ ان کے ذمہ اللہ کیا کام کر رہا ہے. ایک ایسے ہی جگہ پر جہاں پہ شفیع صاحب 4 دیگر اسکالرس کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ پروگرام ٹی وی پہ بھی نشر ہوا تو دعا کی شفیع حسن شہید نے کہ ایک مقامی گفتگو پر آ کر دعا کی کہ دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں شہادت کی نعمت عطا فرمائے. کیونکہ اچانک یہ دعا کروا دی گئی تھی تو دیگر 2-3 اسکالر تھوڑی دیر کا توقف کیا. شفیع صاحب نے دیکھا کہ تھوڑا سکوت ہے تو خود ایک دم سے کہنے لگے الہی آمین اور ان کے ساتھ ہی پھر باقی ہمارے اسکالر انہوں نے فوراً اس آمین میں شریک ہوئے. تو عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس کے 2 دن کے بعد کی شہادت ہوئی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس طرح میرے محترم سید جعفر صاحب یا شفیع صاحب یا باقر الدین کی بہت بلند مراتب ہیں یا دیگر ہمارے شہداء ان کو اپنی شہادت کا علم ہو جاتا ہے. علی نے بالکل صحیح کہا کہ یہ نعمت پروردگار سورہ کوثر کی طرح ہے کہ جو قلیل ہوتا ہے وہ شہادت کے اس ورثے سے متعلق ہو کے اپنے لیے کثیر الخیر ہونے کا اعلان. آج کی گفتگو بھی سورہ کوثر کے ذیل میں ہوگی. یقیناً آپ نے سورہ کوثر بڑے اخلاص سے پڑھتے ہیں مومنین کیونکہ اس میں جناب سیدہ کا تذکرہ ہے اور مجھے بھی اسی پر گفتگو کرنی ہے تاکہ دوبارہ اگر آپ نماز میں یہ سورہ کوثر تلاوت فرمائیں تو آپ پہلے دفعہ بلند آواز سے درود پڑھتی ہوں میں جس کا ایک درخواست میں ہمیشہ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ کرم تشریف آگے لے آئیے.
اب جو شخص مجلس پڑھ رہا ہے وہ میدانی علاقے سے نہیں ہے، پہاڑی علاقے سے ہے، اور ہمارے یہاں تو پہاڑی ایک لفظ ہے جو اگر کسی کے لیے استعمال ہو تو وہ عجیب و غریب صفات کا حامل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ شخص پہاڑی ہے. تو میری درخواست ہے تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ گفتگو میں دلچسپی بھی رہے اور گلدستہ جناب سیدہ مہک پر. ایک چھوٹی سی اور جو میں واجب سمجھتا ہوں یہ کہ جس طرح پرہیزگار ہر ایک کے لیے ان مجالس میں کچھ نہ کچھ تبرک رکھتا ہے، اسی طرح الحمدللہ جناب جمیل صاحب نے ان مجالس میں جس طرح تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا ہے اور جس طرح موعظت حسنہ کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے، بڑے ہی صدقے دل سے دعا فرمائیے. میں بڑا مطلب نالائق رہا کہ میں چیز نہیں اس کا دور ہونے کی وجہ سے خواہش رکھتا ہوں کہ اگلے کسی ایسی جگہ پر چھٹیاں ہوں گی تو میں ایک ہفتہ مستفید ہوں. خواہش رکھتی ہے ان کے لیے بہت خصوصیت سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی دینی اور دنیاوی جتنی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا اور ان کے قائد دائر اور ان کے کنٹریبیوشن دیا ہے اس کے بدلے میں اجر کثیر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المجتنبين المنتخبين الممنونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات. یہ مجلس جس سرنامہ کلام کا ہدیہ بننے جا رہی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، لیکن مختصر صورت کا جامع نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. خطاب اگر 10 گھنٹے کرنا ہو تو تیاری کے لیے ایک لمحے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن خطاب اگر 1 منٹ کرنا ہو تو 10 گھنٹے کی تیاری بھی کم ہوتی ہے. تو چھوٹی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں سے بھی میں نے صرف 1 آیت منتخب کیا ہے. تو امید ہے سماعتوں پہ گرا نہیں گزرے گی. سورہ کوثر ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ سورتیں ساری ہی برابر ہیں، لیکن تشیع سورہ کوثر سے خصوصی محبت رکھتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بھائی حضرت تنن سورہ قریش سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور ایسی تقسیم بڑی عجیب ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز میں بیشتر لیلاف قریش کی صورت ان کی طرف سے پڑھی جاتی ہے، انا اعطینا کی صورت ہماری طرف سے پڑھی جاتی ہے. تو کیونکہ یہ صورت ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لہٰذا خواہش یہ رہی کہ سورہ کوثر کے بارے میں بات ہو، اور اس خواہش کے ساتھ یہ آرزو بھی چل رہی تھی کہ گفتگو دیگر مضامین سے مختلف ہو، کیونکہ عمومی طور پر سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کوثر ہے. لیکن میں نے اپنی اور عمومی کنونشن یعنی ایک روایت بھی یہی، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ پوری مجلس
سورہ کوثر کے علاوہ کسی اور لفظ پہ مبنی ہو اور جب مجلس ختم ہو رہی ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آواز بلند ہو رہی ہو کہ اگر یہ تمام چیزیں سورہ کوثر نہیں ہیں تو سورہ کوثر کا مصداق جناب سید ہے۔ گفتگو اس انداز سے کرنے کا ارادہ ہے، اللہ مدد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ جو لفظ انا ہے یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا ہے اور مقصود اس کے دو ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے امر کے نفاذ کے لیے جن وسیلوں کو اختیار کرتا ہے بڑے کبر کے ساتھ ان کا تعارف کرانا چاہتا ہے۔ ایک مقصد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ امر اللہ کا ہے لیکن لے کر کون آئیں گے؟ جبریل لے کر آئیں گے۔ نشر کہاں سے ہوگا، ابلاغ کہاں سے ہوگا؟ رسول سے ہوگا۔ تو وسیلے موجود ہیں، اللہ تعارف کراتا ہے۔ اچھا، وسیلے کی گفتگو میں ہم جب علم الکلام یا تفاسیر دیکھتے ہیں تو ہمارے علماء ایک بڑا معمولی سی بات کرتے ہیں، اور یہ جملہ میں نے صرف بچوں کے لیے رکھ دیا۔ مجھے اگر اپنے بھائی شعیب ادھر جانا ہے، پھر صاحب تشریف جانا ہے، وہاں پر حاضری دینی ہے، تو میں درخواست کروں گا حیدر بھائی سے، اور حیدر بھائی سے کہوں گا کیونکہ فاصلہ ہے تو مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیے۔ تو یہ بڑی معمولی سی بات۔ آپ باغ میں گئے، ایک سیب ہے، اس سیب تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا، آپ نے ہاتھ بلند کیا، ہاتھ نہیں پہنچا، ایک دراز پر شخص نظر آیا، آپ نے اس سے کہا ذرا یہ ہاتھ آگے بڑھا کر کہ سیب مجھے توڑ دیجیے۔ مقصد آپ کا تھا، تکمیل کے لیے آپ نے اس کو وسیلہ کر لیا، سیب آپ تک آ گیا، وہ فاصلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو فاصلے کے ختم ہونے کے لیے آپ بعض اوقات وسیلے کا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کیا کریں کہ جہاں پہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت دی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے ہم تو انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ فاصلہ کہاں گیا؟ فاصلہ تو علی ہے ہی نہیں، فاصلہ تو ختم ہو گیا۔ وسیلہ آپ کو چاہیے تھا، جہاں پر فاصلہ تھا آپ اس فاصلے کو ختم کرنے کی خواہش کرتے تھے، آپ نے وسیلہ اختیار کیا۔ جہاں اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہو جائے، اس سے زیادہ تو قریب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اب اس سوال کا جواب اسی سوال میں پوشیدہ ہے۔ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، مگر جب کسی کی روح آ کر گلے میں اٹکتی ہے تو کسی نے آج تک یہ دیکھا کہ اللہ نے جان نکالی ہو؟ نہیں، اللہ جان نہیں نکالتا، شہرت سے قریب ہونے کے باوجود ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اب جان نکال لو۔ ملک الموت کو حکم دیتا ہے، اللہ وسیلے کے بغیر کام نہیں کرتا، جو اپنے امر کو نافذ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آپ وسیلے کے ممکن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سورہ کوثر میں انا کا لفظ اپنے وسیلے کے تعلق کے لیے۔ دوسرا پہلو، انا اللہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب اسے اپنی کبر کا اظہار ہو۔ کبر کا اظہار اور کبر شایانہ کبریا ہے۔ کائنات میں اگر کبر کسی کو زیبا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے۔ تو قرآن مجید نے جب میں قرآن مجید کا جائزہ لیا تو چار کبر کا اظہار کس طرح ہوتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى،
نَقْتَهُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سورہ یاسین کہ ہم نے موت زندگی کا مضمون اللہ بیان کرتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو امام مبین، تو جتنی آیتیں آپ کو انا کے لفظ سے ملیں گی وہاں پر کسی ایسی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہوگا جس پہ اللہ اپنے کبر کا اظہار کرتا ہے۔ انا انزلناہ لیلۃ القدر، تو انا کا لفظ ہمیشہ دو ہوتا ہے، جہاں تعارف وسیلہ ہو اور جہاں اپنے کبر کا اظہار ہو، کہ تعارف جس کا چیز کا کروایا جا رہا ہے وہ اتنی بلند پایا ہے، اتنی بلند مرتبہ ہے، اتنی عظیم ہے کہ اللہ اپنے کبر کا، اپنی عظمت کا اعلان کرتا ہے اور وہاں پر اتنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہی دو وجوہات ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ عمومی طور پہ مفسرین نے بھی نہیں کی اور نظر بھی نہیں آتی۔ جب انا اعطینا یعنی سورہ کوثر کو دیکھتے ہیں جو انا سے شروع ہوتی ہے، تو قرآن مجید میں 4 سورتیں انا سے شروع ہوتی ہیں، 4 سورہ نوح، سورہ فلق، سورہ انا انزلنا اور سورہ کوثر۔ چاروں سورتوں کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے۔ پہلی یہ انا ارسلنا نوحا الہ قوم، ہم نے نوح تمہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ تو مقصود سورت کون ہے؟ حضرت نوح۔ 1,24,000 پیغمبر، ان میں بلند 1,24,000 پیغمبر یا نبی، ان میں بلند 114 رسول، 114 رسولوں میں سے بلند 5 اولو العزم پیغمبر۔ اب 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے 4 کے بعد مرتبہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اگر رسول اللہ بیٹھے ہوں، حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں، حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوں، حضرت موسیٰ بیٹھے ہوں اور حضرت نوح آ جائیں تو یہ سب اپنے باپ کی تعلیم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مرتبہ دیکھ رہے ہیں سورہ نوح میں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت نوح بقا کا سامان ہے۔ جب حیات ختم ہو رہی تھی تو وہاں سے حضرت نوح کا آواز ہوا ہے، حضرت نوح سامان بقا لے کر آئے۔ دوسری صورت انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، ہم نے آپ کو فتح مبین۔ رسول اللہ نے اتنی جنگیں لڑی، اتنے ہی سریہ ہیں جو رسول کی سپرویژن میں ہوئے، نہیں مطلب کیا کیا؟ رسول کا یہ کردار ہے ہی نہیں کہ وہ جنگ لڑے، رسول تو رحمت للعالمین ہے۔ یہ نظریہ کسی اور نے کیا ہے، رسول نے جنگیں نہیں کی، رسول نے اپنا دفاع کیا ہے۔ اسی لیے وہ چاہے صلح حدیبیہ ہو یا حضرت علی علیہ السلام کی خاموشی ہو یا فدق پہ جناب سیدہ کا واپس آنا ہو یا حضرت امام حسن کی صلح ہو یا حسین کی کربلا ہو، اس میں جنگ کسی معصوم نے نہیں کی ہے، جنگ دوسروں نے مسلط کی، ہمارے معصومین نے سب سے اس کا جواب دیا۔ اپنے دفاع میں جنگ رحمت للعالمین اور ان کے گھرانے کے لیے جنگ کا تو جنگ نہیں کی، دفاع کیا۔ جتنے دفاع کیے میرے رسول نے، اللہ نے کسی دفاع بلند نہیں، کوئی کمنٹ نہیں، بلکہ مسلمانوں کو شرمندہ کیا۔ آل عمران پڑھتا جاؤں آیتیں تو آپ ایسے بھاگے جا رہے تھے، رسول آواز دے رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھ لیجیے اس انداز سے سکتا تھا کہ جیسے پرندے۔ اتنی میں آیتیں آپ کے سامنے، لیکن ظاہر مقصود نہیں، لیکن ایک فتح مبین کی بلندی اللہ بتا رہا ہے، انا کہتے ہیں دونوں چیزیں مقصود ہیں، کیونکہ یہ فتح ایک وسیلے یعنی رسول کے ذریعے ہوئی اور دوسرے اس کی بلندی باقی جنگوں پر مسلم ہے۔ اور تیسری چیز یہ واحد صورت ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے بقا کا پیغام لائی۔ سورہ حدیبیہ مسلمانوں کے لیے بقا کا پیغام لائی، وقت میں مسلمان کٹ رہے تھے۔ انا انزلنا پھر انا سے شروع ہوتی ہے سورہ 4 سورتیں میں نے بتائیے نا، کیا ہوا؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، پھر تمام راتوں کو اٹھا لیجیے، بلند ترین رات شب قدر۔ شب قدر کیا کرتی ہے؟ بقا کا پیغام دیتی ہے۔ جب آپ کا رزق، جب آپ کی زندگی ختم ہونے کی آخری ساتھ آ جاتی ہے تو وہاں سے سورہ انا انزلنا میں اللہ آپ کا دوبارہ رزق متعین کرتا ہے، دوبارہ آپ کو زندگی دیتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی نہ صرف یہ کہ جس چیز کا ذکر مقصود ہے وہ بلند ہے،
اور صرف بلند نہیں سب سے بلند ہے اور اس کے علاوہ بقا کا سامان لے کے آ رہی ہے. تو آپ پیٹرن دیکھ رہے ہیں جس صورت میں انا کا لفظ آیا ہے, سورہ نوح ہو یا سورہ فتح ہو یا سورہ انا انزلنا ہو یا سورہ انا اعطینا کل کوثر ہو, سورہ کوثر ہو, تو اب اس بات سے اتنی بات کو مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جب انا اعطینا کل کوثر کہا جائے گا تو مقصود اس سورت کا کوثر ہے. تو کوثر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو جنت کی چھوٹی سی نہر ہو جہاں پہ مومنین جا کے رسول اللہ سے مل رہے ہو. رسول اللہ تو جنت کے مالکان میں سے ہیں, ان مالکان میں سے جن کے نواسے جنت کے سردار ہیں. تو کم از کم تذکرہ کسی ایسی چیز کا ہوگا جو دینے والے یعنی اللہ کا شایان شان ہو اور لینے والے یعنی رسول کی شایان شان ہو, اور کم سے کم اللہ کی نعمتوں میں اتنی بلند ضرور ہو, اتنی بلند ضرور ہو کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو معلوم یہ ہو کہ اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف, کوثر کی بلندی ایک طرف. آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس قدر عجیب معاملہ ہے قرآن مجید کا, جہاں اللہ سے بات شروع ہوگی وہاں پہ گفتگو کسی ایسے بلند مرتبہ چیز کی ہوگی. سوال یہ ہے کہ انا اعطینا لفظ مجلس تو اعطینا ہے کہ ہم نے عطا, انا اعطینا ہم نے, ہم نے آپ کو عطا. کون عطا کر رہا ہے؟ ہمارا کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ. اور کس کو عطا ہو رہی ہے؟ رسول کو عطا ہو رہی ہے. نہ اللہ آپ کا اجنبی ہے نہ رسول آپ کا اجنبی ہے, دونوں تمام عمر آپ کے سامنے رہے. یہ اللہ کی عطا جو ہے یہ بڑی چھپی ہوئی چیز ہے. دیکھیں کوثر کیا, کوثر بتاتے ہوئے لفظ میں صرف کثیر کے معنی میں ہے, کثرت سے زیادہ بھی ہم نہیں دیکھنا, ہم نہیں دیکھنا کوثر کیا نہیں ہے, اور جو چیز باقی رہ جائے گی وہ کوثر ہوگی. تو عطا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. عطا ہوگی کیا؟ سورہ ہود آیت نمبر 108, اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض, ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ. اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے سورہ ہود کی اس آیت میں کہ جو سعادت پا گئے, اے وہ کہ جنہوں کو سعادت نصیب ہوئی. اللہ کا حکم ان تک پہنچ گیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے سعادت پانے والوں تم جنت میں رہو گے اور جنت میں ہمیشہ رہو گے. ما دامت السماوات والارض, اور جب تک یہ زمین اور آسمان کی کہانی ہے, جب تک یہ زمین اور آسمان قائم ہے تمہارا جنت میں رہنا ہے. ہاں اللہ کنڈیشن دے رہا ہے, ہاں مگر یہ کہ اللہ اگر کچھ اور چاہے, اگر اللہ کچھ اور چاہے تو کر سکتے ہیں. اللہ علی کل شیء قدیر. اور پھر اس کے بعد ہے, پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی عطا کی کریکٹرسٹکس بتائی ہے. کیا تمام کریکٹرسٹکس ہے کہ اللہ کی یہ عطا غیر مجذوذ ہے. مجذوذ کا مطلب ہوتا ہے لمیٹڈ, جو سیز ہو جائے. جب غیر مجذوذ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عطا وہ کہ جو کبھی منقطع ہی نہ ہو, چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے. زمین ختم ہو, آسمان ختم ہو, زمانہ ختم ہو, عالمین ختم ہو, لیکن عطا ختم نہ ہو. اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی عطا ہو, اس کی پہلی کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ وہ غیر مجذوذ ہوگی, وہ منقطع نہیں. ہم نے عطا کو دکھائی, ہم نے کہا اتنا اعطینا, ہم نے تمہیں عطا انعام کا تذکرہ نہیں ہے, تحفے کا تذکرہ نہیں ہے. مولانا کی صحت و سلام ڈگری کی بلند آواز اس آیت میں گفتگو ہے
اور ہمیں پہنچنا ہے جناب سیدہ تک. انا کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ اللہ استعمال اتنا اس وقت کرتا ہے جب اپنے کبر کا اظہار مقصود ہو یا اپنے وسیلوں کا تعارف. آئینہ پہ اب گفتگو پہنچی ہے اور گفتگو کا ماخذ یہ ہے اس وقت کہ اللہ کی پہلی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ سورہ ہود کی 108ویں آیت میں اللہ غیر مجوز کہتا ہے اپنی عطا کو، یعنی عطا وہ ہے اس کی طرف سے کہ جو منقطع نہ ہو، کبھی سیز نہ ہو، کبھی ڈسکنیکٹڈ نہ ہو، چلتی رہے. پھر اس کے بعد سورہ نبا میں اللہ نے اپنی عطا کی دوسری کریکٹرسٹک بتائی اور ان للمتقین مفازا. سورہ نبا 31 سے لے کے 38ویں آیت. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اور اس کے بعد عجیب بات جام من ربک عطاء حسابا. تو مومنین کی بات اللہ نے کی 5-6 آیتوں میں مختصر کرتے ہوئے کہ جو متقین ہیں ان کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعنابا باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا اور ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں، وکاسا دہاقا اور بھرے ہوئے جام ہیں گلاس کے، بڑے بڑے شراب کے جام ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ وہ جگہ ہوگی جہاں وہ جائیں گے، وہاں پہ نہ وہ کوئی لاغو بات سنیں گے نہ وہاں پہ کوئی جھوٹ بات ہوگی. اب اللہ کنکلوڈ کر رہا ہے اپنی نعمتوں کو اور کہتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ اللہ کی رحمت وہ ہے جو اس کے حساب میں ہے. ان میں سے کوئی اس حساب کو نہیں جانتا. حضرت علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حسابہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حساب اللہ کا ہے. جب اللہ حساب کو اپنی طرف منتقل کر لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے بغیر حساب ہو جائے، یعنی اتنی زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ حساب نہ کر سکے. تو جہاں پہ انسان کے حساب کی سکت معصوم ہو جائے وہاں پہ اللہ کا حساب شروع ہوتا ہے. دوسری کریکٹرسٹک ایسے ہی نا علی کون سی 2 ہو گئی؟ ایک ہو گئی غیر محسوس کہ عطا وہ ہوگی اللہ کی جو کبھی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوگی، چلتی رہے گی. اور دوسری چیز یہ کہ بے پناہ ہوگی، انپیچیبل ہوگی، لمٹ لیس ہوگی. ایسے ہی اچھا اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب یہ عطا کی 2 کریکٹرسٹک اللہ ڈیفائن کرتا ہے تو قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے ان الذین یبایعونک. اور جب لوگ ایک منٹ یہاں پہ ٹھہرائیے، میں جو چیزیں نکالنا چاہ رہا ہوں. عطا ہے، بے پناہ ہے، بے پناہ برکتوں کے ساتھ ہے، کبھی منقطع نہیں ہوتی. اچھا ایک قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. رسول یہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتے، یہ تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. معلوم یہ ہوا کہ رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عطا اگر رسول دے رہے ہوں تو رسول کی عطا نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو اب میں قرآن مجید کو ذرا سا تھوڑا سا اس مفہوم کو آگے بڑھاؤں. عجیب و غریب حدیث ہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا. عجیب بات قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اب ذرا اس حدیث کو دیکھیے کہ آج کل میں ایسے رجل کو عطا کروں گا علم کہ جو نہ صرف یہ کہ رجل ہے، غیر فرار ہے، کرار ہے، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے نبی اور اللہ سے محبت کرتا ہے، یحب اللہ و رسول اور اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے چاہیے کہ وہاں پر رسول نے علم دیا تھا لیکن لفظ وہ عطا کیا لَأُعْطِيَنَّ یعنی عطا کروں گا. معلوم یہ ہوا رسول کے ہاتھ سے جانے والی چیز رسول کے ہاتھ سے نہیں جاتی، اللہ کے ہاتھ سے آ رہی ہوتی ہے. اللہ کے ہاتھ سے آنے والی چیز نہ منقطع ہوتی ہے نہ برکتوں میں لوگ اس کا حساب رکھ پاتے ہیں. اب سمجھ میں آئی اس علم کی بات کو برکات کہ ہم اس علم کو اس لیے نہیں چومتے کہ یہ علم ہے، یہ 5 پنجوں کا ایک ہاتھ ہے، ہم اس لیے چومتے ہیں اللہ کی طرف سے
اللہ کے ہاتھ کی دی ہوئی ہے. اور رسول کہتے ہیں میں عطا کر رہا ہوں. ہاتھ استعمال ہو رہا ہے رسول کا, چیز آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, اور بن کے انعام نہیں آ رہی, تحفہ نہیں آ رہی, ہدیہ نہیں آ رہی, عطا بن کے آ رہی ہے. نہ اب منقطع ہوگی, نہ اس کی برکت کا کوئی حساب ہے. کہاں تک پہنچ گئی؟ اللہ کی اللہ کی دو کریکٹرسٹکس, اور ان دونوں کریکٹرسٹکس کو ہمیں خیال میں رکھنا ہے. تو اب کوثر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس میں یہ دونوں کریکٹرسٹکس پائی ہوئی. عطا جو ہے اس کا نام کوثر, لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھنا نہیں کہ کوثر میں نے ایسا کیا کہ آخری جملہ ہو گیا, کوثر کی گفتگو نہیں کرنی, گفتگو تو عطا ہے. اچھا, تو اللہ نے جب کہا کہ نہ اپوائنا کر دو تو عجیب سی بات ہے کہ فوراً کہا کہ وصلی ربی کا ون ہے. یا اللہ یہ چیزیں تو وہ مانگ رہا ہے, عطا کر رہا ہے یہ چیز, کہتے ہیں اللہ کی شان سے بڑی, لیکن فوراً تیسری آیت کہے گی نہیں, انا اپوائنا کل وصلی ربی کا ون ان شان کا ہو رہا ہے. نہیں, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ دو چیزیں مانگے اور اس سے کم کوثر عطا کر دی جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں. لیکن عددی کبھی اللہ نے عددی عقلیت میں بھی دینا مناسب ہے. تو دشمن کو بے نام و مددگار, بے نام و بے نشان قرار دیا. لیکن جب تفسیر کا مطالعہ کوثر کثرت سے لفظ ہے, اور آپ اگر کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے تو میں کہوں گا کہ اس کا مطلب بھی حیدر بھائی کہیں گے کہ صاحب آپ نے اور انہوں نے غلط کہا, اس کا مطلب سی ہے, کثرت ہے. کثرت انہوں نے کہا کسی چیز کی دیکھ لیتے ہیں. سب سے زیادہ کہا گیا کہ کوثر در حقیقت رسول کو تفسیر کا مطالعے کے بعد محبت کرنا, کہا گیا کہ کوثر در حقیقت رسول کی نبوت اور رسالت ہے. حقا کی شان ہے کہ سن لینے میں بات ہوئے ضروری نہیں ہے. ایرسٹاٹل نے کہا تھا کہ یو کین اکنالج ادرز اسٹیٹمنٹ وداؤٹ گیونگ ایگریمنٹ. آپ سنیں, ضروری تو نہیں ہے کہ ایگریمنٹ اکنالج کریں تو ہم اکنالج ہم کرتے ہیں. آپ نے کہا, لیکن یہ رسالت اور نبوت کی گفتگو کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نعمت اگر رسالت اور نبوت ہے, اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو منقطع ہوگی, تو پہلا علمی معاملہ یہ ہے کہ رسول کی نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی. اللہ کی عطا وہ ہے جو منقطع ہی ہے. پہلی. دوسری, قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت ماں کانا محمد آباؤ احدن میں رجال اللہ ہے وہ خاتم النبیین. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کنڈیشن اتنی بڑی کوئی نعمت ہے کہ تم ون ہر قربانی کرو, وصلی رب کا اپنے رب کی عبادت کرو, نماز پڑھو اس کے لیے, ون ہر, اور قربانی کرو. قربانی کی کوئی چھوٹی قربانی نہیں, ون ہر سب سے بڑی قربانی ہے. اگر جانوروں میں دیکھیں, لفظی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی, اونٹ سے بڑے کسی حلال جانور کی قربانی ممکن نہیں. اونٹ سے بڑے کسی حلال جانور کی قربانی ممکن نہیں. اور معنوی طور پہ چلا جائے تو سب سے زیادہ عزیز انسان کی قربانی اس کی اولاد ہے. ایسے ہی نہ ہوگی. تو رسول نے دونوں ہی کام کیے, رسول نے دونوں ہی کام کیے. پہلے اونٹ کی قربانی بھی تھی تاکہ عرب کے بدوؤں کو سمجھ میں آ جائے, اور پھر آئے مباہلہ کے سائے میں فقل تعالوا ندعو ابناءنا, ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. جب اللہ نے اسٹیبلش کر دیا کہ حسنین نبی کے بیٹے ہیں, تو پھر تاریخ میں جا کے یہ بات نظر آئی کہ رسول نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کی قربانی کی. دونوں کام, ایک عرب کے بدوؤں کے لیے اور ایک اہل فکر کے لیے جو مانوی مفاہیم پہ نظر رکھتے ہیں. نہیں نا, دونوں. اچھا ٹھیک ہے. تو ماں کانا محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہ, کسی ایک, تم مردوں میں سے, ہمارے مردوں میں سے نہیں, تمہارے مردوں کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے.
مگر وہ ہیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. رسالت کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے, نبوت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. یا اللہ فوراً کہ وصلی لربک وانحر, فوراً اپنے رب کی عبادت کر اور اس کے لیے قربانی دے. آیت خاموش ہو جاتی ہے, قرآن کے دوسرے مفاہیم چلتے رہتے ہیں, نہ کہیں قربانی کا تذکرہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوثر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نبوت یا رسالت کا شمار کر سکیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ فوراً رسول سے یہاں کہہ دیتا کہ فوراً نماز پڑھو اور فوراً قربانی دو. تو پرانی دلیل کے مطابق نبوت اور رسالت. اچھا پھر یہ بھی تفسیر میں آیا, ہاں یہ بھی ہے, لیکن اس کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا علم ہو. اچھا تو قرآن مجید میں آیات موجود ہیں, اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق, ربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن مجید میں نبی سے خطاب کیا اور کہا علم بالقلم, ہم نے تمہیں علم دیا بالقلم. خلق الانسان ما لم یعلم. یہاں سب لوگ کہتے ہیں کہ ما لم یعلم, جس کو تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے انسان کو سارا علم دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا. کوئی ہے کائنات میں ایسا نبی کہ جو کہہ سکے کہ میں جانتا ہی نہیں, میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں؟ نہیں, مگر رسول کے انسان کا لفظ. مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ نہیں جانتا. مگر کمال یہ ہے میرے نبی کا کہ اللہ نے انسان کا لفظ رکھ کے رسول سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. تو جب علم کا تذکرہ آ گیا تھا فوراً اللہ کو کہنا چاہیے تھا فصلی لربک وانحر, فوراً اپنے رب کے لیے قربانی کر, فوراً اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. لیکن آیت آگے چلتی چلی گئی. کوئی نہ نماز پڑھنے کی خواہش اللہ نے کہا, نہ اللہ نے آرزو کی کہ رسول جو ہے کسی قسم کی قربانی دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوثر سے مطلب رسول کا علم ہوتا تو اس کے فوراً بعد قربانی کا تذکرہ بھی ہوتا اور نماز کا تذکرہ بھی ہوتا. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوثر سب کچھ ہو سکتی ہے مگر نبوت نہیں ہو سکتی, رسالت نہیں ہو سکتی اور رسول کا علم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. پھر یہ بھی آیا کہ رسول کا اخلاق ہے بہت بڑی ایک نعمت. بے شک رسول کا اخلاق بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی عطا پروردگار ہے. مگر کیا ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, انک لعلی خلق عظیم.